عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى فزهدني باسم السمكسر لنهاية واجب الإسلام وزهده خصوصا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ ماہ مبارک ماہ محرم الحرام کا برکتوں والا مہینہ جو اپنی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں عام طور پر خاص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت اطہار ہیں، اور ان میں سے اخص و خاص ہے سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، محبت کے طور پر جو ہے ان کے ذکر خیر میں ہم مقصد کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں وقت کا صرف کرنا یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے ذکر میں جب ہم وقت کو گزارتے ہیں تو یہ وقت کا گزارنا جو ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ جب ان کے ذکر میں ہم وقت کو گزارتے ہیں تو ان کے ساتھ نسبت جو ہے وہ ہماری پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ المبارک کے مبارک موقع پر میں نے عرض کیا کہ جب واقع کرب و بلا کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کا قافلہ جو ہے کوفہ پہنچا، ابن زیاد نے اپنی بدبختی کا مظاہرہ کیا اور وہیں سے جو ہے اس کا انجام کا شروع ہو گیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں اور علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کی توہین کی۔ اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ پر موجود تھے، آپ نے جو ہے اسے خوب برا بھلا کہا، اور اس کے بعد جو ہے اس رابطے میں کیا گیا۔ عام طور پر ہوتا ہے نا جب کسی کی ہم حقارت بیان کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے، اور اگر ہم اعلیٰ عہدے پر کوئی بھی بندہ اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے، ادنا عہدے والے کو جب وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر اقدس جو ہے نیزے کے اوپر لٹکایا گیا، تو پھر ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو آج جو ہے یزید کا نام جو ہے بلند ہو گیا اور حسین جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ یعنی مراد کیا تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیچے ہو گئے اور یزید جو ہے وہ بلند ہو گیا۔ وجہ کیا کہ اگر ظاہر دیکھا جائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شخصی جنگ تھی نا یہ، تو پھر تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شکست کھا ہوں گے، آپ نے شکست کھا لی، اور یزید جو ہے اگر ظاہری جنگ مراد لیا جائے، شخصی جنگ مراد لیا جائے، یزید کو جیت لیا تھا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ شخصی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ نظریات کی جنگ تھی۔ یزید پلیگ جو ہے وہ جیت کر بھی ہار گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہر جام شہادت نوش کر کے بھی آپ کا جھنڈا جو ہے وہ
اور یزید جو ہے وہ اوپر چلا گیا، اس کی شان میں بلندیاں آ گئی، تو کسی درباری نے کہا کہ دیکھ تو صحیح کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش کر دیا ہے، لیکن آپ کا سر جو ہے ابھی تک بلند ہے، یعنی وہ نیچا نہیں ہو پایا۔ اور پھر کوفہ سے جب یہ قافلہ رخصت ہونے لگتا ہے تو ابن زیاد نام کی جو ہے کیا کرتا ہے، سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتا ہے اور ایسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، سر امام سے تو خون کا قطرہ جو ہے وہ ٹپکتا ہے جو ابن زیاد کے دام پر گرتا ہے، اور وہ قطرہ جو ہے ابن زیاد کے دام کو چیرتا ہوا جس تخت پر وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو چیرتا ہوا زمین میں جو ہے وہ جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اور ہوتا ہے نا کہ ایک چیز میں اللہ رب العزت نے دو مختلف جو ہے تاثیریں رکھ چھوڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ مچھلی جو ہے اگر آپ گرمی میں کھائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، لیکن اگر وہی مچھلی جو ہے آپ سردی میں کھائیں گے تو آپ کے جسم کو تندرست اور توانا رکھے گا۔ تو اسی طرح چیز ایک ہوتی ہے لیکن اس کی تاثیر جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کبھی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس مریض کے لیے فائدہ مند ہے اور اس مریض کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر میٹھا کھانا جو ہے وہ جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ شوگر کا مریض ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھے کے قریب نہیں جانا، قریب جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح برکت والی چیزیں جو ہے اس میں بھی تاثیر مختلف ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے جام شہادت نوش کر دیا تو آج تک جو ہے مشہد حسین کے نام سے ایک مینار جو ہے دمشق میں قائم ہے، یعنی لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی اپنی حاجات مانگتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ان کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور مشہد حسین ہے کیا؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک پادری نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو محبت کے ساتھ جو ہے پوری رات رکھا تھا، تو اس پتھر نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برکت والے خون کو اپنے اندر سمو لیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جگہ برکت والی ہو گئی کہ جہاں پر وہ پتھر لگا کوئی بندہ بھی اپنی حاجات کو لے کر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی آرزو کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور ادھر ابن زیاد نے جب اس سر مبارک کو اٹھایا اس میں سے ایک خون کا قطرہ گرا، اس کے دان کو چیرتا ہوا زمین میں جو ہے وہ پیوست ہو گیا، تو ابن زیاد کی دان پر جو ہے کہتے ہیں کہ کوڑ کا مرض جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور ہمیشہ جو ہے اس کے اس دان سے جو ہے اتنی بدبو آتی تھی، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی درباری جو ہے اس کے قریب نہیں بیٹھتا تھا۔ وجہ کیا کہ وہ بدبو جو ہے دماغوں کو بالکل بند کرنے والی ہوتی تھی۔ چیز ایک ہی ہے، تاثیر جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے اس میں۔ تو مدن کوفہ سے جب یہ قافلہ جو ہے سیدوں کا قافلہ جو ہے یزید کے دربار میں پہنچا، مختصر عرض کر رہا ہوں، یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا نا تو یزید ولی نے سب سے پہلے جو محترمات پاک بیویاں تھی نا یہ قافلے میں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی سپہ سالاری کر رہی تھی، ان کی سرپرستی فرما رہی تھی، جب وہ قافلہ جو ہے یزید کے دربار میں گیا نا تو یزید نے کہا کہ یہ کون ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے طریقے سے وہ جانتا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لقب جگر ہے، اچھے طریقے سے جانتا تھا، تو اسے جو ہے نبوست کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون ہے عورتیں جن کو میرے دربار میں لے کر آئے ہو، کون ہے یہ؟ بندہ ہونا کہ بندے کو جانتا بھی ہو، جب بندے سے کام ہو تو بندہ یہ کہے کہ یہ ہے کون، یعنی بندہ اچھے طریقے سے جانتا بھی ہو، مقصد کیا ہے کہ ان کی حقارت کو بیان کرنا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرب و بلا سے خاموشی کے ساتھ روانہ ہوئی تھی اور چلتے چلتے یزید ولی کے دربار تک پہنچی تھی، اور آپ نے چپ ساتھ رکھی تھی، کوئی لفظ ہے شکوہ شکایت والا، کوئی یزیدیوں کو تنبیہ کرنے والا لفظ ہے زبان سے نہیں نکالا۔ لیکن جب یزید نے اہل بیت اطہار کے گھرانے والوں کو ذلیل کرنا چاہا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گویا ہوئی، اور آپ نے جب کلام کیا نا تو دوڑتا ہوا ایک بندہ باہر جو ہے گورنر ہاؤس سے اندر آیا، یزید کے دربار میں آیا، تو
حالانکہ کلام کون کر رہی تھی؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عورت کو حکم کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی آواز کا بھی پردہ کرے گی. عورت قرآن پاک کی بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی کہ غیر محرم اس کو سنے. لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بندے نے آ کر جب بیان کیا نا کہ میں نے سمجھا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کر رہی ہے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ چچا جان بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے خاص طور پر اہل بیت اطہار کے جو گھر والیاں ہیں نا ان کو منع کیا ہے بلند آواز سے کلام کرنے سے. ان کو حکم یہ ہے کہ جب کلام کرے غیر محرموں سے تو اپنی آوازوں کو پست کرنا ہے. لیکن آج جو ہے دین اسلام کے سر بلندی کے لیے بولنا ہے تو آج جو ہے قانون قدرت بدل چکا ہے. تو پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا بنیت طلاقا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ او میرے خاندان کے، میرے نانا جان کے آزاد کردہ لوگوں کے بچوں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ وہ ہو کہ تمہارے باپ دادا جو ہے وہ میرے نانا جان کے آزاد کردہ غلام ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا. جب فتح مکہ ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا فتح کیا تھا تو سارا مکہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے غلام تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ غریب ہیں، ابن الکریم ہیں، غریب باپ کے غریب بیٹے ہیں، تو ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معافی عطا فرمائیں گے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تک تمہیں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا. اگر ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو سنو چاہتے تو وہ سبھی کے سبھی جو ہے حضور علیہ السلام ان کو غلام بنا دیتے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ آج کے دن جو ہے تم سبھی کے سبھی جو ہے وہ آزاد ہو گئے. آپ نے سبھی کو آزاد کر دیا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ان کی اولادوں، ان کے باپ کی اولادوں کہ جو ہمارے آزاد کردہ غلام ہوں. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلام کیا تو پھر یزید کو اپنی اصل کا احساس ہوا اور اس کے بعد جو ہے جب اس نے قافلے والوں پر نظر دوڑائی تو پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. پاک بیویوں کے سروں کے اوپر سے دوپٹوں کو اتارا گیا. ننگے سر جو ہے یزید کے دربار میں کھڑی ہیں اور یزید ایک ایک کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. اور پھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ننھی بچی ہیں یزید پلیم کے دربار میں موجود ہے، 4-5 سال عمر مبارک ہے. تو ان کی طرف جب یزید نے دیکھا نا تو ازراہ مزاح کہنے لگا کہ یہ کون ہے. تو بتایا کہ یہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لفظ جگر ہے. تو اس نے کہا کہ اپنا نام بتاؤ. تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش. آپ جو ہے اپنی پھوپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گئی. پھر دوبارہ سے کہا کہ اس کو کہو کہ اپنا نام بتائیں. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بدرسول جو ہے وہ چمٹی نہیں. تو سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یزید کہنے لگا کہ اپنا نام کیوں نہیں بتاتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ظالم جو جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے نا، ہاتھوں کو جس کے ساتھ باندھا ہوا ہے تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ اس کے گلے سے حلق سے آواز نہیں نکل رہی. 4-5 سال کی بچی ہے اور اس طرح سے ظلمت جو ہے اس کو یزید پلیم کے دربار میں لایا گیا. تو یزید نے ایک بندے کو کہا کہ جاؤ ذرا اس کی رسی کو جو ہے دراز کرو، ذرا ڈھیلا کرو. تو یزید کا وہ کلندہ جو ہے جب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بھاگ کر اپنے بھائی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جو ہے وہ جا کر بیٹھ گئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلامی کو جانتا نہیں ہے کہ یہ کس کی لخت جگر ہے. یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہے اور یہ اس گھرانے سے اس کا تعلق ہے کہ جن کے بالوں کو بھی کبھی فرشتوں تک نے نہیں دیکھا. تو یہ غیر محرموں کا ہاتھ کیسے اپنے آپ کو لگا سکتی ہے. تو پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی گلے کی رسی کو جو ہے تھوڑا سا ڈھیلا کیا. تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تو کون ہے.
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سکینہ بنت حسین ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیسا لگا ہمارا انتظام، کیسا لگا ہمارا انتظام؟ تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ 4-5 سال آپ کی عمر مبارک ہے، ایسے بچے کو تو ویسے ہی ہوش نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے نا وہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، بلکہ بچہ بچہ جو ہے وہ اپنے سلیم کا مالک ہے۔ فصاحت و بلاغت تو ان کے در کی لونڈی ہے، ٹھیک ہے جی، کلام پر قادر ہونا جو ہے یہ تو ان کی گھٹی میں شامل ہے۔ تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یزید پلید نے کہا نا کیسا لگا ہمارا اہتمام، کیسا لگا ہمارا انتظام، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم تیرا انتظام تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن میدان حشر میں جو ہمارا انتظام ہوگا نا اس کے لیے بھی پھر تو تیاری کر لیں۔ جب میرے نانا جان جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر ان کے سامنے جو ہے ہم ایک ایک بات جو ہے وہ بیان کریں گے تو پھر اس وقت کے لیے تو بھی تیار ہوگا۔ تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دلیری کے ساتھ جو ہے کلام فرمایا، اور پھر چلتے چلتے یزید جو ہے اس کے دربار میں ایک شامی آیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب وہ شامی آیا نا تو اس نے دیکھا کہ عورتیں کھڑی ہیں، ننگے سر جو ہے وہ عورتیں کھڑی ہیں، تو شامی نے سمجھا کہ شاید یہ لونڈیاں جو ہے باندیاں آئی ہیں مال غنیمت کے طور پر۔ تو اس سے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت جو ہے میدان کرب و بلا میں ساتھ آئی تھی، اور آپ جو ہے دمشق میں یزید پلید کے دربار میں موجود ہے، تو شامی جب آیا تھا تو اس سے عورتوں کے اوپر نظر کو دوڑایا، اور آپ خالی نام کی فاطمہ نہیں تھی بلکہ شکل و صورت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش و نگار والی تھی۔ اس شامی نے جب دیکھا تو یزید سے کہنے لگا یہ لونڈی جو ہے یہ مجھے دے دے، یہ لونڈی جو ہے مجھے دے دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک فاطمہ صغریٰ، ایک فاطمہ کبریٰ، ایک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مدینہ پاک میں باقی رہی۔ اور حضرت گرامی جب اس شہزادی نے سنا نا کہ دمشق میں رہنے والا ایک شامی جو ہے اس سے مال غنیمت میں آئی ہوئی موٹی سمجھ کر جو ہے ان کو طلب کا دلا ہے، تو آپ جو ہے اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے چپٹ گئی اور کہنے لگی کہ پھوپھی جان کا یہ سلوک بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم لونڈیاں بنا کر جو ہے شام میں بیچی جائیں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا فکر نہ کرو، یہ لانتی اس میں اتنی جرأت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، یہ کیا کائنات میں کسی کے اندر جو ہے اتنی جرأت موجود نہیں ہے کہ جو ہمیں لونڈیاں بنا کر بیچ سکے۔ یزید پلید چونکہ اس وقت جو ہے وقت کا حکمران تھا، اسے کہا میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس بچی کو جو ہے مال غنیمت کے طور پر جو ہے آگے لونڈی کر کے فروخت کر سکتا ہوں، میں حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کو لونڈی کر کے فروخت کر سکتا ہوں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ظالم کو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، جب تک تو میرے نانا جان کا کلمہ پڑھتا ہے نا اس وقت تک تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یزید پلید جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور سامنے آ کر کہنے لگا کہ تیرا باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ منبر پر ان کا نام لیا جائے، اور دیکھ کے آج جو ہے کون جیتا پتہ کس کی ہوئی، اور حق کو اللہ رب العزت نے خالی کر دیا، دیکھ کے حق جو ہے وہ خالی آ گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلام ذرا دل سے نہیں پوچھ گیا، تیرا دل جو ہے تیری باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، یہ منبر جو ہے یہ تیرے باپ دادا کا ہے، تیرے باپ دادا کی ملکیت نہیں ہے۔ تو یزید پلید حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 14-15 سال کی عمر کے تھے، یعنی جوانی کو پہنچ رہے تھے، چڑھ رہے تھے، جوانی میں قدم رکھ رہے تھے، اور ابھی نابالغ تھے، یعنی بلوغت کو پہنچنے والے تھے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلام کیا تو کہنے لگا کہ کون ہے، تو بتایا کہ یہ حسین بن علی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کو بھی شہید کر دو۔ جب یزید پلید نے یہ اعلان کیا، جلاد کو حکم دیا کہ ان کو بھی شہید کر دو، تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو آگے آ گئی، حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت عمر کی بیوی ہے، اور آپ کا ارشاد فرمانے لگی کہ وہ ظالم اپنا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لے لے،
اب زین العابدین کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی محرم جو ہے وہ باقی نہیں بچا. اور یزید ولی جو ہے جلال کو اشارہ کرتا ہے اور ادھر سے جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس بارگاہ میں التجا کرتی ہیں کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں دل سے پکارے بندہ تو وہ ذات جو ہے یقینی طور پر مدد کے لیے آتی ہے. سبحان. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف منہ کیا اور آپ نے عرض کی کہ یا نبی اللہ اور عرض کرتی ہے کہ انا کیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب ہم تو مغلوب ہو گئے، حسین کا مقتول آپ کا حسین جو ہے ان کو تو شہید کر دیا گیا، ونسل کا دانی اور آپ کی نسل پاک جو ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی. اسی وقت جو ہے یزید کے اوپر جو ہے ایسے ہوا کہ جیسے زلزلہ طاری ہو گیا. فوراً اس سے جناب کو کہا کہ بھئی اس کو شہید کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو منقطع کرتا. پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ جو ہے آداب شاہی کا خیال رکھیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی آداب شاہی کا خیال کرنا تیرا اور تیرے کرندوں کا کام ہے. آداب شاہی کا خیال کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی بادشاہ ہیں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام فرمایا. اتنے میں یزید پلید کا بیٹا جو ہے جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمعمر تھا وہ دربار میں آیا. یزید پلید جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ چلو آپ کی کشتی کرواتے ہیں. جس کا سارے کا سارا گھر جو ہے سارے کا سارا گھر آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا ہو اس کو مذاق کہاں سمجھتا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی لڑائی کروانا چاہتا ہے نا تو ایسا کر کے ایک تلوار اس کے ہاتھ میں پکڑا اور ایک تلوار جو ہے میرے ہاتھ میں پکڑا. پھر دیکھ کہ میرے جسم میں جو ہاشمی خون دوڑ رہا ہے نا کیسے اس کو میں مزہ چکھاتا ہوں. سبحان. تو اتنے میں جو ہے یزید پلید کا جو دربار تھا اس میں جو ہے 7 بجنے لگتا ہے، 9 بجنے لگتا ہے. تو یزید پلید کا بیٹا جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نوبت جو بن رہا ہے، سال جو بن رہا ہے، یہ میرے باپ دادا کا ہے یا آپ کے باپ دادا کا ہے. تو اتنے میں آزان کی آواز جو ہے گونجنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاتے یہ آزان جو گونج رہی ہے جو کائنات میں کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی. ایک طرف اگر ہوتی ہے باہر سے ختم ہوتی ہے تو جہاں کے دوسرے کونے میں جو ہے آزان شروع ہوتی ہے. کبھی بھی یہ آزان کے صدا جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی. تیرے باپ یزید کا محبت اس کا ساتھ جو ہے اسی دربار تک محیط ہے لیکن آزان جس کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو کٹا دیا ہے تو یہ سارے عالم میں جو گونج رہی ہے بتا کہ یہ اس میں جو نام آتا ہے تیرے باپ دادا کا ہے یا میرے باپ دادا کا ہے. سبحان اللہ. تو یزید پلید کا جو بیٹا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور یزید کے اوپر آپ کا ہیبت طاری ہو جاتا ہے اور یزید کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی خواہش کریں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تجھ سے جو ہے مجھے کوئی امید نہیں ہے لیکن 4 جو ہے میں باتیں کہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھا ہر وہ بندہ میرے حوالے کر تاکہ اس کو کیفر کے دار تک پہنچا سکے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو شہداء کے سر مبارک ہیں، شہداء کرام کے سر مبارک جو نیزوں کے اوپر ہے نا سر مبارک میرے حوالے کر دے اور تمام سروں کو تاکہ شہداء کے جسموں کے ساتھ جو ہے دفن کر سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پورے قافلے کو سلامتی کے ساتھ جو ہے مدینہ الرسول پہنچاتے ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ کل جو ہے جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن جمعہ المبارک کے وقت ہے خطبہ دینا جو ہے وہ میرا ویسے ہی حق ہے لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ وہ خطبہ مجھے دینے دے. 4 باتیں آپ نے سامنے رکھی. یزید نے پہلی بات جو ہے وہ شروع کی. کوئی بندہ جو ہے وہ نہ مانا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو اس نے شہید کیا ہے. تو یزید کہنے لگا کہ پہلی بات کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. دوسری جو 3 باتیں ہیں وہ میں قبول کرتا ہوں. شہداء کے سر جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ کو مدینہ الرسول پہنچا دوں گا. کل جمعے کا موقع ہے، جمعے کے موقع پر خطبہ جو ہے وہ آپ کو دینے کی اجازت
دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے رؤساء جو ہے جب سنا نا کہ سیدوں کے گھر کا شہزادہ جو ہے وہ خطبہ دے گا، سیدوں کے گھر کا شہزادہ جو ہے خطبہ دے گا، تو شام کے جتنے بھی بڑے بڑے رئیس ہیں نا وہ پہلے ہی سے دمشق کی جامع مسجد میں آتے۔ پہلے تو یہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ ہوتا نہیں تھا، آواز ہی ہوتی تھی، لوگوں تک پہنچانی ہوتی تھی۔ تو دمشق کی جامع مسجد جو ہے وہ رؤساء دمشق سے کھچا کھچ جو ہے بڑی ہوئی ہے۔ یزید جب جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو یزید جو ہے کہ شامی جو خطیب ہوتا ہے اس کا اشارہ کرتا ہے اور وہ خطبہ پڑھنا جو ہے شروع کر دیتا ہے، یعنی بیان کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور بیان جو ہے اس طرح سے کرتا ہے کہ یزید پلید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قباحت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بئس الخطیب انت، کہ بھئی تجھ سے برا خطیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کہ تو اس شخصیت کی جو ہے برائی بیان کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان اور منافقت کے درمیان فرق صرف اور صرف علی کا ہے، یعنی جو علی کا ذکر کرتا ہے، علی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے علی کے ساتھ عداوت رکھ نہیں سکتا اور منافق بندہ جو ہے علی کے ساتھ محبت کر نہیں سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی عظیم ہستیوں کی جو ہے توہین کر رہا ہے۔ آپ نے یزید سے کہا کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ جمعے کا خطبہ جو ہے میں دوں گا، لہٰذا میں جمعے کا خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ یزید پلید نے منع کرنا چاہا، لیکن جو شام کے رؤساء بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اہل بیت اطہار کی فصاحت و بلاغت بڑی مانی ہوئی ہے، ہم تو اسی شہزادے کا جو ہے خطبہ سنیں گے۔ تو یزید پلید نے کہا کہ جہاں کھڑے ہو وہیں سے کلام کرو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے، تو یزید پلید نے کہا کہ جہاں کھڑے ہو وہیں سے کلام کرو۔ تو جو رؤساء تھے دمشق میں، ملک شام کے رؤساء تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو منبر پر بٹھا تاکہ ہم ان کی قادر کلامی کو سن سکیں۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خطبے کا آغاز فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و توصیف کو بیان کیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیا، اور پھر لوگوں کو سب سے پہلے آپ نے دنیا کی بے اسباقی سے آگاہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ مال و دولت جو ہے یہ آپ کی میل ہے، آج تمہارے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہو سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم زندہ ہو، تم سے پہلے جو بڑی بڑی عمر والے تھے جن کی عمریں 1000 سال کی ہوئی وہ چند سے تمہاری عمریں ہی کتنی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم لوگوں نے مر کر جو ہے مٹی کے نیچے جانا ہے، پھر جو نیکوکار ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو گناہ گار ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہر بندہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں بیٹا ہوں اس کا کہ جو شافی محشر ہے، اور میدان حشر میں انہی کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت حساب کتاب کا آغاز فرمائے گا۔ میں بیٹا ہوں ان کا کہ جو ساقی کوثر ہے، میں بیٹا ہوں ان کا کہ جن کو اللہ رب العزت نے معراج کی شب اپنے پاس بلایا اور تنافت اللہ کے مقام پر بٹھا کر اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ میں بیٹا ہوں ایسی عظیم ہستی کا کہ جس کو اللہ پاک نے کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کی خوب حمد و توصیف بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ میرے والد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان کی علامت ہے، انہوں نے ایمان کی علامت ہی کو مٹا دیا، انہوں نے اپنے ایمان ہی کو ضائع کر دیا۔ میرے بھائی علی اکبر کو شہید کر دیا، ننھے حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا، میرے چچا زاد جو ہے قاسم کو شہید کر دیا، اس کے علاوہ محبان اہل بیت اطہار کے لاشوں کو تڑپایا، ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا، اور پھر شہداء کے سروں کے نیزوں کے اوپر جو ہے انہوں نے لٹکایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ بہت بڑا کیا، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں علم اور
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں نے اپنے خون کے ساتھ جو ہے اس کی گواہی دی ہے۔ اور جب مؤذن نے پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے مؤذن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا باللہ علیک اسکت، مؤذن تجھے اللہ کی قسم ہے خاموش ہونا۔ اور مؤذن جو ہے جب خاموش ہوا نا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا یزید اکانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی ام جدو کا، اے یزید ذرا یہ تو بتا کہ جن کا نام آزان میں ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دانا جان ہیں یا تیرے دانا جان ہیں؟ ان کانا جدی، اگر تو یہ کہے گا کہ میرے دانا جان ہے فانتا صادقون و ان کانا جدو کا فانتا کاذبون، اگر تو یہ کہے کہ میرے نانا جان ہے تو سچا ہے، اگر تو یہ کہے کہ تیرے نانا جان ہے تو جھوٹا ہے۔ دوسرے کہا کہ بل جدو کا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے نانا جان ہیں۔ تو پھر آپ جناب میں آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ او ظالم لما قتلتا ذریتہ وسبیت حلیمہ، پھر تو نے جو ہے ان کی اولاد پاک کو کیوں قتل کروایا، اپنے نبی کے نواسوں کو کیوں شہید کروایا، وسبیت حلیمہ، اور جو ان کی آل پاک کی شہزادیاں ہیں ان کو گالیاں کیوں دلوائی، ان کو ذلیل و رسوا کیوں کیا؟ تو یزید پلید نے دیکھا کہ نقشہ جو ہے وہ بدل چکا، کوفے کے جتنے بھی سردار ہیں وہ دھاڑے مار مار کر دھو رہے ہیں۔ تو یزید پلید نے کہا کہ ایھا الناس اتظنون انی قتل الحسین، اے لوگوں تم گمان کرتے ہو میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ نہیں، میں نے شہید نہیں کیا، بلکہ جو بصرہ کا عامر ہے نا میرا عبید اللہ ابن زیاد، اس سے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور پھر غصے میں آ کر جو ہے دمشق جامع مسجد سے باہر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو اس کی جو عورت ہے نا بیوی تھی، اس نے یزید پلید کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے یزید میں سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک نورانی پردہ جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر اور شہداء کے جو سر بڑے ہوئے ہیں ان کے قریب آ کر جو ہے وہ قافلہ رکا، اور اس میں سے جو سب سے عظیم ترین اور حسین ترین شخصیت تھی نا، اس نے سر امام کو اٹھایا اور بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا کہ بیٹا جنہوں نے تجھے ظلمن شہید کیا ہے نا، کیا قیامت والے دن کو میری شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ یعنی وہ آنے والے جو ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھ میرے ساتھ جو ہے تیری نامی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے، تیری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے، تیرا بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، تیرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت جعفر طیار تیرے چاچا جان جو ہے وہ بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اس بیوی نے کہا کہ میں جو ہے جب مجھے ہوش آیا نا تو میں غش کھا کر گر پڑی، جب غش کھا کر گر پڑی مجھے ہوش آیا تو غیب سے صدا آئی کہ جرم جو ہے تیرے شوہر نے کیا ہے تو سزا بھی اسے ہی ملے گی، تجھے سزا نہیں ملے گی۔ تو یزید کی بیوی نے کہا کہ سن لے آج میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو چکی ہے، یعنی میں تیرے نکاح میں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اور وہ پاک بیوی جو ہے گھر سے نکل گئی اور پھر کسی نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اور حضرت جابر کہتا ہے جب جمعہ المبارک کا وقت گزرا تو یزید پلید جو ہے شاید اس کو احساس ہو گیا ہو، یزید پلید جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے کچھ نقدی کو جمع کرتا ہے، نقدی کو جمع کرنے کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا زینب خود مال اذن عن مصیبتکم، کہ اے زینب یہ مال لے لے، یہ اس کا عوض ہے کہ جو تجھے مصیبت پہنچی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے گندی شکل و صورت والے، کیا حیات جو ہے اس سے بالکل ختم ہو گئی ہے کہ میرے بھائی کو شہید کرتا ہے اور مال دیتا ہے کہ بھائی کے عوض جو ہے اس مال کو قبول کر لو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا کے لالچی نہیں ہیں۔ تو پھر یزید پلید جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے زین العابدین بات یہ ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تو اب جو ہے آپ کا جو حکم ہے مدینہ الرسول پہنچنے کا تو میں آپ کو مدینہ پاک تک پہنچا دیتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ چیزیں درکار ہیں، اس نے کہا کہ مال و دولت جتنا آپ چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو دنیا کے مال پر پھونکتے بھی نہیں ہیں،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ چادریں ہیں جو تیرے فوجیوں نے جو ہے تیرے سپاہیوں نے جب لوٹا تھا ہمارے خیموں کو تو اس میں کچھ چادریں موجود تھیں، ان لاکھیوں نے ان چادروں کو لوٹ لیا ہے۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے پھر مال کی پیشکش کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس صرف اور صرف وہ چادریں واپس دلا دے۔ اور اس چادروں کی حقیقت یہ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری جو نانی جان ہے نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے ان کو بنایا تھا، ان چادروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا تھا، اس لیے وہ جو چادریں ہیں نا بیش قیمت جو ہے وہ چادریں ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف وہی چادریں درکار ہیں۔ تو یزید ولید نے چادریں اکٹھی کی اور اس نے دربار میں اعلان کیا کہ ہے کوئی محبان اہل بیت اطہار میں سے کہ جو اہل بیت اطہار کا قافلہ جو ہے مدینہ الرسول تک پہنچا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ میں اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 1000 فوجیوں کو روانہ کیا گیا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ تمام پاک محترمات بیویوں کو جو ہے سواریوں پر سوار کیا گیا اور چلتے چلتے یہ قافلہ جو ہے جب مدینہ الرسول کے قریب پہنچا تھا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طاقت کی جواب دے کے جو صبر و رضا کی طاقت تھی، کوفہ سے لے کر کربلا سے لے کر کوفہ تک، پھر کوفہ سے لے کر دمشق تک جو صبر و رضا کی طاقت بنی ہوئی تھی، جیسے ہی مدینہ الرسول کے کھجوروں والے کھجوروں والے باغ جو ہے وہ نظر آئے تو پھر آپ کی ہمت بھی جواب دے گی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمت کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، ان کے اندر بھی ہمت نہ رہی۔ آپ نے نعمان بن بشیر کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ آگے جائیے اور مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو بتائیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو ہے وہ واپس آ چکا ہے اور شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور حضرت کا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ میں رہنے والوں نے 5 دفعہ جو ہے قیامت کو محسوس کیا تھا کہ اب جو ہے قیامت آ ہی چکی ہے۔ پہلی مرتبہ جب غزوہ احد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب آقا کریم علیہ السلام ساری دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینے والوں نے محسوس کیا کہ قیامت جو ہے اب قائم ہو ہی چکی ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر ہمیشہ کے لیے مدینہ پاک کو خیر آباد کہہ کر وہاں سے نکلے تھے تو مدینہ والوں نے محسوس کر دیا کہ اب اللہ کی رحمت جو ہے یہاں سے نکل چکی ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جب یہ خبر آئی تھی کہ شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور 5ویں مرتبہ جب سیدوں کا یہ قافلہ جو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ گیا تھا، جاتے ہوئے جو ہے بے شمار شہزادے موجود تھے، آج جب واپس آ رہا ہے تو سوائے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ السلام کا کوئی بھی شہزادہ جو ہے اس قافلے میں موجود نہیں ہے۔ تو مدینہ والوں نے 5 مرتبہ جو ہے قیامت کو محسوس کیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ سیدہ شبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ پاک میں باقی رہ گئی تھی، جن کو سخت بیماری لگی ہوئی تھی، جب ان کو پتا چلا نا کہ سیدوں کا قافلہ واپس آ رہا ہے تو سیدہ شبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے ہاتھوں سے اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، اپنے بھائی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر کو صاف کرتی ہے، سیدہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولے کو صاف کرتی ہے، اپنے بابا شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر کو صاف کر کے جو ہے اچھے طریقے سے بچھاتی ہے۔ اور جب یہ قافلہ واپس آتا ہے تو سیدہ شبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سامنا ہوتا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سیدہ شبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی منھی بچی جو ہے وہ سوال کرتی ہے کہ امی جان میرا علی اکبر کہاں ہے، میرا بھائی جو ہے علی اکبر کہاں ہے، اور میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں ہے؟ بابا جان نے تو کہا تھا کہ میں آگے چل کر جو ہے علی اکبر کو بھیج کر تجھے بلا لوں گا، لیکن علی اکبر جو ہے وہ واپس ہی نہیں آیا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اب رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور پھر جب پتا چلا نا کہ میرا بھائی جو ہے علی اکبر بھی شہید ہو گیا، علی اصغر بھی شہید ہو گیا، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور سب سے
بڑھ کر یہ کہ بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے تو سیدہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور حضرت اس کے بعد سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کے روضے پر پہنچتے ہیں تو سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہیں ہو پا رہے. آپ نے اپنے اوپر اپنے آپ کو جو ہے حضور علیہ السلام کے روضے پر گرا دیا. یعنی جیسا ہوتا ہے کہ بچھڑا ہو اور داستان غم والی ہو اور سنانی ہو تو بندہ پھر کیسے نمٹ جاتا ہے دوسرے بندے کے ساتھ. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور چمٹ کر ایک ایک واقعہ جو ہے جو آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور اس طرح سے آپ کی نسل پاک کو ضائع کیا گیا, اس طرح سے پنتھ کے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمت جو ہے شہید کیا گیا, ایک ایک پانی کی بوند کے لیے ان کو ترسایا گیا. اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دلی جذبات پیش کیے کہ جو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد کہیں پر جو ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک ہی میں رہے اور ہر وقت عالم یہ تھا کہ آپ روتے ہی رہتے تھے. ہر وقت چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا ہے, حالانکہ چٹے گورے تھے, آپ کا رنگ جو ہے حضور علیہ السلام کے شہزادے تھے, چٹا گورا جو ہے آپ کا رنگ تھا, لیکن ہر وقت جیسے ہوتا ہے بندے کے اوپر کوئی بہت بڑا جو ہے پہاڑ ٹوٹنے والا ہے, خوفداری ہوتا ہے, تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں, ہر وقت جو ہے آپ روتے کیوں رہتے ہیں, غمگین کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو ایک یوسف تھا نا, یہ جو جدا ہو گیا تھا, پتا تھا کہ وہ زندہ ہے, صرف جدا ہو گیا تھا, تو اللہ کے نبی نے جو ہے اپنے بیٹے کے غم میں یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر جو ہے اپنی بینائی کو ظاہر کر دیا تھا. اور یہاں تو حضور علیہ السلام کے سبھی یوسف جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں تو حضور علیہ السلام کا پورا گھرانہ جو ہے وہ جامع شہادت نوش کر گیا. حضور کی کوئی نشانیاں باقی بچی ہی نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ. تو حضرت ادھر تو یہ معاملہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک واپس تشریف لے آئے اور ہمیشہ کے لیے کوشہ نشینی کو اختیار کر دیا. اور ادھر جو ہے یزید پلید کی دل کو ہی جو ہے خباثت والی ڈر جو ہے پھڑکنا شروع ہو گئی. اور یزید پلید نے جب دیکھا تھا کہ عثمان کو جو ہے مدینہ والوں نے اس کی جو بیعت تھی اس کو توڑ دیا, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے منع کر دیا. اور اس کے بعد یزید پلید نے جو ہے 20,000 کا لشکر جو ہے جو اسلحہ سے لیس تھا سواروں پر اس کو سوار کر کے جو ہے دمشق سے مدینہ پاک کی طرف روانہ کیا. اور مسلم بن عقبہ اس کو جو ہے سپہ سالاری کے لیے ایسے بننے کی ضرورت تھی جو بڑا ہی سخت دل ہو, سخت دل ہو, کہ جس کے دل کے اندر نہ تو خوف الہی موجود ہو نہ ہی حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ کی کوئی عظمت جو ہے اس کے دل کے اندر موجود ہو. تو اسے سب سے پہلے جو ہے ابن زیاد کو طرف کیا, کہا کہ آپ یہ کام کیوں کر, تو ابن زیاد نے صاف انکار کر دیا. اسے کہا کہ پہلے ہی تیری وجہ سے میں دنیا اور آخرت کو خراب کر چکا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے میری دنیا بھی خراب ہو گئی ہے اور میری آخرت بھی خراب ہو گئی ہے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حرمت کو پامال کرنا, میں ان دو گناہوں کو اپنے نامہ اعمال میں جمع نہیں کر سکتا. تو پھر مسلم بن عقبہ کا اس نے انتخاب کیا, فوج دے کر روانہ کیا اور حکم کیا دیا کہ اگر جو مدینہ والے مکہ والے جو ہے میری بیعت کو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے, مگر نہ جو چاہو وہ مدینہ پاک مکہ پاک میں تم کر سکتے ہو. اور اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر مدینہ تو رسول جو ہے وہ 3 دنوں کے لیے تمہارے لیے حلال ہے, مال و دولت کو لوٹو, قتل و غارت کا بازار گرم کرو, محرمات جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ زنا کاری کرو, زبردستی جو ہے ان کے ساتھ زنا کاری کرو.
اور پھر تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں کہ مدینہ الرسول کا جو حشر کروایا نا یزید بلیغ نے، مسلم بن عقبہ جو ہے جب مدینہ پاک میں پہنچا ہے تو تقریباً 1700 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے صحابیوں کو شہید کرواتا ہے، 700 حفاظ جو ہے ان کو شہید کرواتا ہے، 90 کے قریب جو ہے سرداران قریش جو ہے ان کو شہید کرواتا ہے۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ مدینہ پاک کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے، یعنی کوئی گلی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے لاشیں نہیں پڑے ہوئے۔ ایک منظر تو وہ تھا کہ جب مدینہ پاک پہ یزید نے جو ہے دھاوا بولا تھا، اور دوسرا منظر وہ تھا جب ملک پاکستان جو ہے اس کا قیام ہوا تھا نا، جب یہ ماں سے وجود میں آیا تھا تو پھر ہندوستان کی کوئی گلی جو ہے ایسی نہیں تھی جہاں پر مسلمانوں کے لاشیں جو ہے وہ نہ پڑے۔ تو بہرحال مدینہ پاک کا اس نے یہ حشر کیا کہ خون کے نہریں بہا دی، اور صحابیوں کے ساتھ انہوں نے گستاخیاں کی۔ چلتے چلتے وہ ایک صحابی تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے ہی مشہور و معروف صحابی ہیں۔ یزیدی جب ان کے پاس پہنچے نا تو حال یہ ہے کہ بڑھاپے میں ہے، بینائی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے، نابینا ہو چکے ہیں۔ تو یزیدی جب ان کے گھر پر پہنچے تو مال و دولت کو تلاش کیا، کچھ نہ ملا، تو ان کی داڑھی کو پکڑ کر جو ہے ان کے چہرے پر تماچے مارے۔ اس صحابی کی بڑی عظمت ہوتی ہے، وقت کا غوث خدا بخدا سبھی نیچے ہیں، وہ ایک صحابی کے پاؤں کو لگنے کی خاک جو ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور صحابہ کرام کی ایسے توہین کروائی یزید بلیغ نے۔ اور پھر وہاں پر پاک محرمات عورتیں جو ہے جن کے ساتھ زناکاری کا جو ہے بازار گرم کیا، روایات میں آتا ہے کہ اس زناکاری کی وجہ سے 1000 جو ہے مدینہ پاک کی پاک دامن عورتیں جو ہے وہ حاملہ ہو چکی۔ 3 دن تک وہ عظمت والی مسجد نبوی شریف کہ جس میں ایک نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا جو ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہاں پر یزیدیوں نے جو ہے اپنے خچروں کو باندھا۔ وہ مسجد نبوی شریف وہ روضہ رسول جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ تو 3 دن تک جو ہے اتنی بے حرمتی جو ہے مسجد نبوی شریف کے روضہ رسول کی جو ہے وہ کی گئی۔ اور آج کل کے یزیدی کہتے پھرتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین تھا، یزید جو ہے وہ جنتی تھا۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے نا کہ جس نے سیدہ سکینہ کو کر پایا پھر بھی اس بندے کو جنت ملے گی، جس سے حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر کو شہید کیا تو پھر بھی اس بندے کو جنت ملے گی، جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا پھر بھی اس بندے کو جنت ملے گی، جس سے ایک ایک جو ہے محبان اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک داستان جو ہے وہ رقم کی اور میدان کربلا میں ان کو تڑپا کر جو ہے شہید کروایا، یہ ایسے بندے کو جنت ملے گی۔ بھئی جنت جو ہے اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے اور اس کے مالک جو ہے شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین ہے تو پھر کوئی بھی یزیدی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے کہا تھا کہ جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، جس کے دست کی آغوش میں تقدیر بنی ہے، اور اسلام کی شہادت میں توحید کو ڈھونڈنے والوں توحید کی شہادت میں حسین ابن علی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن علی کی شان رفعت کو کوئی کیا جانے، حسین ابن علی کی شان رفعت کو کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور آج صرف اور صرف ہم یہ التجا کر سکتے ہیں جیسے شاعر نے خلاصہ بیان کیا تھا، کہا کہ گلوء اصغر مظلوم کی قسم، گلوء اصغر مظلوم کی قسم، دنیا کو آج تیری ضرورت ہے یا حسین، اور تیرے جوان اصغر و قاسم کے خون سے، تیرے جوان اصغر و قاسم کے خون سے سرسبز ہے آج باغ رسالت یا حسین۔ اور پہلے یزید ایک تھا، پہلے یزید ایک تھا، اب لاکھوں ہے یزید، پھر ایک نو کی جنگ ہے یا حسین۔ اور مختصر کلام یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشن کو جان کو ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ حسینیت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یزیدیوں کو اللہ رب العزت نیست و نابود فرمائے.